اس کے ہاتھ سے میرا دامن نہ چھوٹنے پائے، آیا تھا چوری کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اپنے غلامی میں داخل فرما لیا۔ یہ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ ہے۔ حضرت علامہ جمیل قادری علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں ڈرنا مت، شرط یہ ہے کہ غوث پاک کے چاہنے والے ہو تو ان کے مشن پہ عمل کرو، ہے نا؟ واقعی غلام غوث بن کے رہو، اگر غلام غوث بن کے رہتے ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں مریدی لا تخف، میرے مریدوں ڈرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو غوث پاک کا سچا چاہنے والا ہوگا وہ بغیر توبہ کے مرے گا نہیں، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اپنے گناہوں سے دنیا میں توبہ کر کے مرے گا۔ لکھتے ہیں علامہ جمیل قادری مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، رہے بے خوف بندہ حشر تک غوث اعظم کا۔ یعنی شہنشاہ بغداد کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ واقعی اگر غوث پاک کے ہم چاہنے والے ہیں تو ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ ہے، اور وہ عظیم بارگاہ کہ جس بارگاہ کا ادب و احترام اللہ کے ولی بھی کرتے ہیں۔ جب شہنشاہ بغداد نے جامع مسجد کی بغداد سے اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو پورے روئے زمین کے اولیاء کراموں نے اپنی گردنیں جھکا دی اور کہا واقعی ہمارے گردنوں پہ آپ کے قدم ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، جب ان تک یہ روایت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں شہنشاہ بغداد آپ کے قدم گردن ہی پہ نہیں بلکہ کہتے ہیں یا غوث المدد، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو میرے پیارے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم قادری غلام ہیں، ہے نا، ہم بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ولی اللہ کی چاہت، بزرگان دین کی عقیدت و محبت جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے، افسوس ہے کہ کچھ لوگ اس میں اس طرح سے نہیں کر کے کچھ غلو کر جاتے ہیں۔ کل ایک جگہ میں نے دیکھا ایک تصویر لگی ہوئی ہے، پوچھا گیا تو کہا کہ یہ فلانے بابا کی تصویر ہے نا، دیواروں پہ لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا میرے پیارے، بزرگان دین کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے بولو؟ دل میں ہونی چاہیے۔ کسی ولی، کسی نبی، کسی غوث، کسی قطب، کسی عالم، کسی جاہل، کسی کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس چیز کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے نا میرے بھائیوں، تم خوش نصیب ہو کہ ولیوں کے چاہنے والے، لیکن اس میں جو کچھ کمیاں آ رہی ہیں ہمارے اندر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں پہ جائیں اگر ان کمیوں کو دیکھیں تو اسے ہم روکیں، منع کریں، بتائیں۔ اگلے کی مرضی اگر مان لیا تو آپ کا بھی بھلا، اس کا بھی بھلا، اور نہیں مانا تو آپ کا بھلا تو ہوگا ہی، بتانے کا ثواب ملے گا، نہیں مانا وہ جانے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو یہ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ ہے۔ آج ہم اور آپ کیا ہیں؟ حضور غوث پاک کے غلامی پر اس زمانے میں بھی لوگ ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایک شہنشاہ بغداد کی بارگاہ سے تقریباً
کافی دوری پر ایک بزرگ تھے حضرت شیخ عبد الرحمان. ان کی خانقاہ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد الرحمان بولتے بولتے وجد میں آ گئے اور یہ کہہ دیا کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں. وجد میں آ کر کے یہ جملہ نکل گیا. جیسے ہی یہ کہا تو اسی محفل میں غوث پاک کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا. غوث پاک کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی گدڑی اتار کے سامنے رکھ دی. کہا اتنا بڑا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو آئیے ہم سے مقابلہ کیجیے. حضرت شیخ عبد الرحمان نے دیکھا کہ یہ نوجوان جس نے گدڑی اتار کر رکھی ہے اس کے جسم سے نور کی شعاعیں بلند ہو رہی ہیں. کہا اے نوجوان تم سے میں گفتگو نہیں کر سکتا لیکن یہ بتا کس خانقاہ کا پروردہ ہے, کس شیخ کی نگاہ میں رہتا ہے. تو کہا میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. کہا ٹھیک ہے لیکن آپ سے تو نہیں لیکن آپ کے شیخ سے مجھے سوالات کرنے ہیں. کہا کیا سوال؟ کہا سوال یہ ہے کہ بارگاہ مولا میں جو محفل سجتی ہے اولیاء اللہ کی, اس محفل میں اتنے دنوں سے حاضر ہوتا ہوں, کبھی ہم نے آپ کے شیخ کو وہاں نہیں دیکھا. عبد القادر جیلانی کو اس محفل میں ہم نے نہیں دیکھا. تو حضرت غوث پاک کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ یہ سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا, میرے شیخ ہی دیں گے. کہا ٹھیک ہے. اپنے دو مریدوں سے کہا کہ جاؤ عبد القادر کی بارگاہ میں یہ جواب لے کر کے آؤ. جیسے ہی حضرت شیخ عبد الرحمان کے دو مرید خانقاہ شریف سے نکلے, یہ نکل ہی رہے تھے کہ شہنشاہ بغداد جو اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے اپنے قادری غلاموں سے کہا کہ شیخ حماد اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں سوالات لے کر, وہ اتنی دور سے آئیں گے پھر جائیں گے, اس سے بہتر ہے کہ تم ہی پہلے پہنچ جاؤ. اور وہ سوال یہ کریں گے اس کا جواب یہ دے دینا, پھر یہ کریں گے اس کا جواب یہ دے دینا, پھر یہ کریں گے اس کا جواب یہ دے دینا. دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی. کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی, کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی. وہ قادری غلام بغداد شریف سے چلے اور جیسے ہی اگلا قدم بڑھایا تو حضرت شیخ عبد الرحمان کی خانقاہ پہ پہنچے. ادھر یہ دونوں نکل ہی رہے تھے خانقاہ شریف سے, دو قادری غلام آ گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا غوث پاک کی بارگاہ میں جا رہے. کیوں؟ کہا ہمارے شیخ نے سوالات کیے ہیں اس کے جواب لانے. ان دونوں قادری غلاموں نے کہا وہ جواب لے کے ہم آ گئے ہیں, چلو. جیسے ہی حضرت شیخ عبد الرحمان کی بارگاہ میں گئے, جانے کے بعد کہا کیوں تم لوگ گئے نہیں؟ کہا جا تو رہے تھے لیکن عبد القادر جیلانی نے ان دونوں کو پہلے ہی بھیج دیا. کہا اچھا کیا کیوں آنا ہوا؟ کہا سوال کا جواب دینے کے لیے. کہا کیا جواب لائے ہو؟ کہا سوال کیجیے, سوال کیجیے, جواب لے کے آیا ہے. کہا سوال یہ ہے کہ بارگاہ مولا میں اولیاء کی جو محفل سجتی ہے اس میں ہم نے کبھی عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا. اس کا جواب جاؤ لے کر کے آؤ. کہا حضور جانے کی ضرورت نہیں ہے, جواب تو دے کے بھیج دیا ہے. کہا کیا جواب؟ کہا میرے شیخ نے یہ کہا ہے کہہ دینا شیخ عبد الرحمان سے کہ اس محفل میں جو نہیں دیکھا ان سے کہنا کہ جو کمرے خاص میں رہتا ہو, جو کمرے خاص میں رہتا ہو اس کی خبر باہر رہنے والے کیا جانے, باہر رہنے والے کیا جانے. شیخ عبد الرحمان نے کہا اچھا اتنا بڑا دعویٰ, ہم باہر رہتے ہیں محفل میں اور آپ کے شیخ خاص میں رہتے ہیں, جاؤ اس کی بھی دلیل لے کر کے آؤ, اس پہ دلیل کیا ہے؟ کہا حضور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا بھی جواب دے کر کے بھیج دیا ہے. کہا اس کا کیا جواب ہے؟ کہا شیخ عبد الرحمان میرے شیخ نے کہا ہے کہ جب وہ اس بات کو سنیں گے تو مچل جائیں گے, پھر سوال کریں گے تو کہنا کہ اس پہ دلیل یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو بارگاہ مولا سے جو مراتب دیے جاتے ہیں وہ بانٹتا کون ہے, وہ بانٹتا کون ہے بتائیے. شیخ عبد الرحمان نے کہا ہاں
وہ بانٹنے والا جو آتا ہے اس کے چہرے پہ ایک پردہ پڑا رہتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک نقاب ہوتا ہے، ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ شیخ عبد الرحمان نے جب یہ کہا تو مرید غوث پاک نے کہا وہ میرے پیر و مرشد ہوا کرتے، وہ عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں جو ولیوں کو مراتب بارگاہ مولا سے جو دیے جاتے ہیں اسے تقسیم کرتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمان نے کہا اتنا بڑا دعویٰ، اس پہ کیا دلیل ہے کہ وہ نقاب پوش عبد القادر جیلانی ہی ہوتے ہیں؟ جاؤ دلیل لے کر کے آؤ۔ کہا حضور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی جواب دے کے بھیج دیا ہے، اس کا بھی جواب دے کے بھیج دیا ہے۔ کہا کیا جواب ہے؟ کہا حضور میرے شیخ نے کہا ہے کہ جب یہ کہو گے تو وہ تم سے اس پہ دلیل طلب کریں گے، تو ان سے کہنا کہ آپ کو، دوسری کی بات چھوڑیں، آپ کو جو جو مراتب ملے ہیں، کب کب ملے ہیں، وہ میں بتائے دیتا ہوں۔ دو قادری غلاموں نے اپنے رجسٹر کو نکالا اور کہا اے شیخ عبد الرحمان، آپ کو فلاں تاریخ میں یہ مرتبہ ملا، فلاں تاریخ پہ یہ مرتبہ ملا، فلاں تاریخ میں یہ رتبہ ملا، آپ کے درجے کی بلندی ایسے ایسے فلاں فلاں تاریخ میں ہوتی گئی۔ شیخ عبد الرحمان سنتے رہے، کہا ٹھہر جاؤ۔ اندر گئے کمرے میں اور اپنی رجسٹر نکال کے لائی۔ جب جب مرتبے عطا کیے گئے تھے انہوں نے تاریخ لکھ لی تھی۔ اب جب اس تاریخ کو ملایا ہے تو قادری غلام جو کہتے جا رہا ہے وہ تاریخ یہاں بھی ملتی چلی جا رہی ہے۔ سنتے رہے شیخ عبد الرحمان، جھومتے رہے اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے جو کہا تھا اس جملے سے ہم رجوع کرتے ہیں۔ جتنے بزرگان دین ہیں روئے زمین پر سب معتبر ہیں اور سب کے سلطان اگر کوئی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور علامہ جمیل قادری اسی لیے تو فخر سے کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو غوث پاک کے چاہنے والے ہوں گے ان کے لیے ایک اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ کہاں ہیں غوث پاک کے چاہنے والے، کہاں ہیں 11ویں کرنے والے، کہاں ہیں غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنے والے، کہاں ہے قادری؟ تو جتنے چاہنے والے ہوں گے غوث پاک کے وہ سب سر اٹھا دیں گے، کہیں گے ہاں ہم یہاں ہیں۔ تو کہیں گے کہ سنو غوث پاک کو دنیا میں بغیر دیکھے مانتے تھے، یہاں سے بغیر دیکھے مانتے تھے، آج غوث پاک کے چہرے کا دیدار کر لو۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ